اللهم فقهنا في الدين اللهم افتح لنا قلوبنا للقرآن ويسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة يا فتاح رب زدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التغابن ما اصاب من مصیبت الا بإذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم وأطیعوا اللہ وأطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین اللہ لا الہ الا هو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم انما اموالکم واولادکم فتنة واللہ عندہ اجر عظیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ سورہ تغابن آیت نمبر 11 تا 18۔ قبل اس کے کہ میں ان آیات پر کچھ گفتگو کروں اس سے پہلے اس کے نام کے تعلق سے کہ یہ التغابن نام اسی سورہ کی آیت نمبر 9 ذالک یوم التغابن سے ماخوذ ہے، اور تغابن کے معنی ہار جیت کا دن بھی لوگوں نے کہا ہے۔ یوم التغابن کا مطلب ہار جیت کا دن، اور تغابن کو اگر ہم ورب کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی بعض کا بعض کو شکست دینا ہوتا ہے، لیکن یہاں قرآن نے یوم التغابن کے نام سے ہی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس سورہ کے نزول کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ کچھ صورتیں مکی اور کچھ مدنی ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ سورہ اس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اس میں مکی اور مدنی دونوں ہی طرز پر شامل ہے، یعنی یہ کہ کچھ حصہ مکی یعنی اور کچھ مدنی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد کا، اور مناسبت سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ابتدا سے آیت نمبر 13 تک کی جو آیتیں ہیں وہ مکے میں نازل ہوئیں، مدنی دور کی ہیں، اور 14 سے 18 تک کی یہ مدنی دور کی ہیں۔ اس سورہ کا ٹاپک یا موضوع اگر کہا جائے تو وہ ایمان و اطاعت کی دعوت ہے، اور اس کے ساتھ اخلاق حسنہ کی تعلیم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی دیگر باتیں بھی بتائی گئی ہیں جو مسلمانوں کی اصلاح و تربیت کے لیے انتہائی ضروری تھیں۔ لہذا اگر ہم اس کو پیچھے سے کچھ اس کا احاطہ کرتے ہوئے چلتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا بغیر ترجمہ کیے ہوئے میں پیچھے کی آیات پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ یہاں پر آیات کی ابتدا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہو رہی ہے، یعنی اللہ ہی کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اس کی وضاحت کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کئی صورتیں اس طرح سے سبح اور یسبح سے شروع ہوتی ہیں، اور اس میں یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کی بندگی عبادت کی جائے، اسی کی تسبیح کی جائے،
اس طور پر کہ کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے. تو انسان تو اشرف المخلوق ہے، تو اس کو بدل جائے اولا اس کی تسبیح کرنی چاہیے. اور دوسری بات اس سے یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے، مگر یہ کہ خود انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اس کی تسبیح بیان کرے. اور یہ کہ تسبیح اس لیے کرنی ہے کہ بادشاہت بھی اسی کی ہے، حمد و تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، اور دیگر صفات دوسری جگہوں پر اس کی جو بیان ہوئی ہیں سب اسی کے لیے سزاوار ہیں. مزید اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک بات اور، اس کے بعد ایک بات اور کہی ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا. پیدا تو اللہ تعالیٰ ہی نے کیا، لیکن تم میں سے کچھ کافر ہو گئے اور کچھ مومن ہیں. تو گویا کہ ایک تصویر پیش کر دی گئی ہے کہ انسانیت میں، انسانوں میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے، اللہ ہی کی عبادت کو بجا لاتے، لیکن اس سے ہٹ کر کے لوگوں نے دوسرے راستے نکال رکھے ہیں، اور کچھ تو اللہ کی عبادت میں لگے ہیں اور ایمان لائے ہیں، اور کچھ ہیں جو کہ اس کے انکاری ہیں. تو گویا دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ آیت نمبر 1 تا 4 میں تمام تر انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے اور ان باتوں کو واضح کیا ہے کہ اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کی جائے. اور یہ اس کے مخاطب صرف مسلمان نہیں اور صرف کافر نہیں، بلکہ تمام تر انسان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور جو کچھ تم کو دیا ہے، تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے حق میں جاتی ہیں، اسی نے یہ چیزیں دی ہیں. اور یہ کہ وہ دے کر کے یا کائنات کو پیدا کر کے وہ کنارے نہیں ہو گیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ برابر نگاہ بھی رکھے ہوئے ہے، وہ برابر تمہارا احاطہ کر رہا ہے اور تمہاری رازوں سے باخبر ہے. تو اس لیے تمام تر انسانوں کو چاہیے کہ اسی کی بندگی اختیار کریں، نہ کہ یہ کہ کچھ مومن ہو جائیں اور کچھ کافر بھی رہیں. تو اس طور پر آیت نمبر 1 تا 4 میں تمام تر انسانوں کو مخاطب کیا گیا. آگے آیت نمبر 5 تا 10 میں کے مخاطب جو ہیں وہ بطور خاص اسلام کو نہ ماننے والے، یا یہ کہا جائے کہ دعوت کو نہ ماننے والے مخاطب ہیں، اس لحاظ سے کہ ان کو اس میں کچھ تنبیہ کا پہلو نمایاں ہے کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر پہنچ چکی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے پاس دین بھیجا، لیکن وہ دین سے انحراف کرتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب کا بھی شکار ہوئے. اور پھر یہ کہ ان کے عقیدے جو فاسد عقیدہ تھا اس پر بھی ضرب لگائی گئی ہے، قرآن پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ہی یوم تغابن کی تذکیر کرائی گئی ہے کہ یہ دنیا ایسے ہی نہیں چلتی رہے گی، بلکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کہ انسان کو اپنے کیے کے مطابق انجام سے دوچار ہونا ہوگا. لہذا اس کی تیاری بہرحال کرنا چاہیے، اور اسی میں انسان کی خیر و فلاح ہے. تو لہذا اس دن وہ یوم تغابن ہے، وہ ہار جیت کا دن ہے. جس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے وہ اس دن جیت جائیں گے، وہ اس دن میدان میں کامیاب ہو جائیں گے، اور جنہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے ہوں گے اور کفر اور آیات کی تکذیب پر وہ اڑے رہے ہوں گے، ان کو کہا گیا تھا کہ اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، وہ جہنمی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. یہ گویا آیت نمبر 5 سے 10 تک ایسے لوگوں کو متنبہ کیا گیا، گویا وہ اصلاح کو قبول کر لیں، دعوت کو تسلیم کر لیں اور دین کی طرف آ جائیں. باقی آگے آیت نمبر 11 تا 18 میں اہل ایمان کو بطور خاص مخاطب کر کے کچھ ضروری ہدایات دی گئی ہیں، جس کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گی.
تو یہاں پر میں ترجمہ کرتی ہوئی چلتی ہوں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. یہاں یہ بات کہی گئی ہے، مسلمان چونکہ اس کے اہل ایمان مخاطب ہیں، تو کہا گیا ہے کہ کوئی مصیبت لاحق نہیں ہوتی ہے مگر اللہ کی اجازت سے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کیوں کہی گئی کہ کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہی، اللہ کی اجازت سے ہی لاحق ہوتی ہے. تو چونکہ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ آزمائش کا دور تھا، مکے کا آخری دور انتہائی آزمائش کا تھا، ظلم مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور ان کو مسلمان ظلم سہتے سہتے ایک بار حبشہ کی طرف بھی ہجرت کر چکے تھے، اور اس کے بعد وہ اپنا گھر بار، اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے وہ مدینے کی طرف ہجرت کر کے گئے. تو اس وقت ان کو گویا اپنے اعزا و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مال و دولت کو، ہر چیز کو چھوڑ کر کے انہیں رخ کرنا پڑا تھا مکے سے مدینے کی طرف. اسی لیے بعض لوگوں نے آیت نمبر 11 تا 18 کو صریح طور سے کہا کہ یہ مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور مدینے میں بھی ابتدائی دور میں. تو گویا ان کو جو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا وہ اس طور پر تھا کہ ایک تو انہوں نے اپنے گھر بار ایسا و اقارب کو چھوڑا تھا، اور پریشانی طرح طرح کی ان کو محسوس ہو رہی تھی ہجرت کی وجہ سے. اور دوسرے یہ کہ انصار کے لیے بھی چیزیں تھیں کہ انصار بھی آزمائش میں پڑ رہے تھے کہ اتنے زیادہ لوگوں کو اپنے یہاں پناہ دینا، اور اس کے ساتھ یہ کہ دوسرے یعنی عرب کی دشمنی کو مول لینا، عرب سے پورا گویا ایک طرح سے اختلافات کی شکل ابھر آنا، یہ ساری چیزیں بھی ان کے لیے ایک آزمائش کی حیثیت رکھتی تھی. تو اس لیے یہ بات کہی گئی یہاں پر کہ جو بھی تم کو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہی لاحق ہوتی ہے. اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہم سورہ حدید کی اس آیت کو بھی سامنے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. تو ان آیات میں بھی، اس آیت میں بھی سورہ حدید کے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں، لاحق ہوتی ہیں، تو وہ اس سے پہلے ہی ہم اس کو گویا لکھ چکے ہوتے ہیں. اور من قبل ان نبرأہا کا مطلب اس کے پیدا ہونے سے، اس کو لاگو ہونے سے، پیش آنے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درج ہوتی ہیں. نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی ایسی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوئے بغیر وہ نافذ ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں درج ہوتی ہے اور بعد میں اس کا نفاذ ہوتا ہے. اور کہا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور اس لیے کہ تاکہ تم سے اگر کوئی چیز فوت ہو جائے، کوئی چیز تم سے ضائع ہو جائے تو اس کا غم نہ کرو، اور جو چیز تم کو حاصل ہو اس پر تم تکبر، گھمنڈ نہ کرو. تو اس طرح کی بات ان آیات میں کہی گئی کہ آزمائش کے سلسلے میں گویا ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ خدا نخواستہ کوئی مصیبت پیش آتی ہے. یہ تو اس وقت کے لوگوں کے تحت تو یہ باتیں کہی گئی تھیں، لیکن بعد کے لوگوں کے لیے بھی یہ چیز سامنے رہنی چاہیے کہ مصائب جو ہوتے ہیں، مصیبتیں اور مشکلات جو پیش آتی ہیں، یہ خود بخود نہیں آتی ہیں.
اور نہیں یہ کسی کو ایسی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کسی کو مصیبت میں مبتلا کر دے. ایسا بھی کسی کو حق حاصل نہیں ہے اور نہ یہ طاقت اور قوت حاصل ہے. اور اس سلسلے میں انسان یہ سوچتا ہے، انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش کہ ہم نے ایسا کیا ہوتا اور ایسا کیا ہوتا، یہ نہ کیا ہوتا، وہ نہ کیا ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا. تو گویا لو کا لفظ استعمال کرنے کو بھی حدیث میں منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ بہت ساری احتیاطی تدابیر اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن کسی چیز کے واقع ہو جانے کے بعد اس پر کسے افسوس ملنا کہ ہم نے یہ کیا ہوتا تو ہم اس چیز سے بچ سکتے تھے. تو یہ ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی کہ اذن پر ہی، اللہ تعالیٰ کی اجازت پر ہی موقوف ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو روک لے. تو اسی لیے یہاں پر اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی کہ اللہ بإذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے یہ چیز لاحق ہوتی ہے. اس پر گویا بندہ مومن ایک طرح سے اپنے لیے تسلی پاتا ہے، اپنے آپ کو تسکین دلاتا ہے کہ من جانب اللہ یہ چیزیں پیش آئیں. البتہ یہ کہ جو وسائل و ذرائع اختیار کرنا یہ چیز ممنوع نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ان کو اختیار کرتے ہوئے پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، قدرت کی طرف سے جو فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا یہ مومن کا شیوا ہونا چاہیے. تو کہا گیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دل کی رہنمائی فرمائے گا. یعنی یہ کہ اب وہ صحیح باتوں کی طرف جائے اور راہ راست کو اختیار کرے، صحیح سمت سے سوچ سکے، اور کسی طرح کے کرب اور افسوس اور اپنی ایسی چیزوں پر کہ وہ کوئی حکمت اختیار کر سکتا تھا اور اس چیز کو ٹال سکتا، روک سکتا تھا، ان چیزوں کی طرف کو ذہن میں لا کر کے وہ کف افسوس نہ ملتا رہے، بلکہ یہ کہ وہ اس کو اللہ کی مشیت پر محمول کرے ساری تدابیر کو اختیار کرنے کے بعد. تو یہ چیز بھی ہم تمام کے لیے نکلتی ہے کہ من یؤمن باللہ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی فرماتا ہے. گویا کہ اللہ پر ایمان رکھنا یہ لازمی جز ہے کہ ایمان باللہ کے بعد انسان راہ راست پر قائم رکھ کر کے اپنے آپ کو صحیح روش اختیار کرتا ہے. یہدی قلبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے کہ مطلب یہ کہ اس کو صحیح قوت فیصلہ اور صحیح سوچ عطا فرماتا ہے، اور ناشکری کی روش اور غلط خیالات سے محفوظ رکھ کر کے اسے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر مطمئن ہو جانا اور اس پر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ چیز اس کے حصے میں آتی ہے. تو اسی لیے حدیث میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجباً للمؤمن لا يقضي الله له قضاء الا كان خيرا له ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد الا المؤمن. یعنی یہ کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کے لیے کوئی فیصلہ کر دیتا ہے تو اس میں وہ اپنے لیے خیر کو تلاش کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہی اس میں ہوتا ہے کہ اگر اس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی خوشی لاحق ہوتی ہے، بھلائی لاحق ہوتی ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور یہ چیز کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی سوائے مومن کے. تو ہمیں اس بات پر اپنے ایمان کو اپنے پختہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے کہ یہ آزمائشیں بہرحال مومن کا حصہ ہیں، اور آزمائش کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان کو تپایا جائے، کھرا بنایا جائے. تو اس لحاظ سے آزمائشیں آتی ہیں، لیکن مومن کی روش اس طور پر ہونی چاہیے کہ وہ صبر اور شکر اختیار کریں.
آگے فرمائے کہ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو یہاں ہر چیز کا جاننے والا ہے کا مطلب یہ کہ مخلص لوگ کون ہیں، اور اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈال کر کے گویا بے خبر نہیں ہے، بلکہ یہ کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ بندہ مومن کیا طرز عمل اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چیز بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جو مصیبت یا کسی پریشانی کا یا دکھ درد کا یا کثرت اموات کا یا یہ کہ اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو گھر بار کو چھوڑنا اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا، تو یہ چیزیں انہوں نے تو ہجرت کی تھی، اور ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا وطن چھوڑ کر کے اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر کے انسان کہیں اور چلا جائے، یہ گویا ہجرت فی سبیل اللہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہجرت سے مراد وہ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ، مہاجر وہ شخص بھی کہا گیا ہے کہ جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو گویا اس میں بھی انسان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے، اور تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں انسان کو راہ راست پر لانے والی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا رویہ کس مقصد کے تحت اختیار کر رہا ہے، اور وہ کس طرح کے حالات سے دوچار ہے، اور جب وہ ہر چیز سے واقف ہے تو وہی اس کو کا بہتر نظم بھی کرنے والا ہے۔ آگے فرمائے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پس اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو ہمارے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ کہ حالات دین کی راہ میں اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں، تو حالات و مصائب سے گھبرا جانا یہ مومن کا رویہ، یہ مومن کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ہمیں اس میں یہ چیز ملتی ہے، یعنی یہ کہ مصیبت اگر کوئی نازل ہو رہی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو رہی ہے، دین پر قائم رہنے میں، دین پر عمل کرنے میں، دین کی راہ میں جد و جہد کرنے میں، اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں لگانے میں، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنے میں اگر ہمیں کوئی پریشانی اور مصیبت کا سامنا کسی طریقے کا نعوذ باللہ کرنا پڑ بھی رہا ہے، تو کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو ہی تھامے رکھنا ہے۔ اس سے انحراف کسی بھی صورت میں تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ حالات اچھے اور برے دونوں طرح کے تمہارے سامنے آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ برے حالات میں گھبرا کر اگر کسی نے منہ موڑ لیا تو منہ موڑنے کے نتیجے میں اپنے آپ کو خسارے میں، اپنے آپ کو ناکامی میں مبتلا کرے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس لیے کہا گیا ہے یہاں پر کہ ہمارے رسول پر واضح طور سے پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے، یعنی یہ کہ رسول اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور اس نے تمام باتیں تم تک پہنچا دی ہیں۔ باقی یہ کہ تم اپنے آپ کو اپنی جگہ پر مستحکم بناؤ، ایمان کو سینے سے لگاؤ، اس سلسلے کی جو رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں ہم موجودہ حالات میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ حالات بھی ہمارے دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، خود ہمارے ہندوستان کے حالات بھی ہیں اور بگڑتے چلے جا رہے ہیں، تو اپنے دل کو اور اپنے ایمان کو جتنا زیادہ ہم مضبوط کریں گے اتنا ہی ہمیں راہ حق میں استقامت حاصل ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہمیں اس راستے پر گامزن کرتی ہیں کہ حالات چاہے کتنے ہی ناسازگار ہوں، لیکن ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دامن مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس سے کسی بھی صورت میں رخ نہیں موڑنا ہے۔ اگر ہم اس سے رخ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ رسول اس کا ذمہ دار نہیں ہے کہ تمہیں صحیح راستے پر لازمن ڈالے، اس نے تم کو اپنی ذمہ داری پہنچا کر کے، دین حق کو پہنچا کر کے ادا کر دی ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو یہاں پر پرزور طریقے سے ثابت کیا گیا ہے
کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور انسان کو اگر کہیں عافیت مل سکتی ہے تو اسی کے زیر سایہ مل سکتی ہے، اسی کو تھامنے میں مضبوطی سے مل سکتی ہے، اسی کے بھیجے دین پر استقامت میں مل سکتی ہے۔ اس لیے مومنین کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ توکل کے معنی اللہ کے معنی توکل اللہ بھروسہ کرنے کے لیے آتا ہے، اور بھروسے کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی جملہ معاملات میں، توکل اس کو ہی کہتے ہیں کہ تمام وسائل و ذرائع کو اختیار کر کے پھر اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دے، تو یہی گویا توکل علی اللہ ہے۔ توکل علی اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پیر ڈھیلا چھوڑ دے اور اللہ پر بھروسہ کرے، بلکہ جو ہم ممکنہ ذرائع ہیں ان تمام وسائل و ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے انسان کو پھر اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو اس پر راضی رہنا چاہیے۔ تو اسی کو کہا گیا ہے کہ مومنین کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو گویا اس طرح سے مسلمانوں کو اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اس وقت کے نہیں بلکہ بعد تک کے لیے یہ ہمارے لیے مشعل راہ چیزیں ہیں۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے چوکنا رہو، اور اگر تم ان کو معاف کر دو، درگزر کرو، تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں ذرا سا ہم غور کریں گے تو ہم یہ سوچیں گے کہ کیا بیویاں اور اولاد جو ہے وہ دشمن بھی ہوا کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ یہ بات تو اپنے آپ لوگ یہی کہیں گے کہ کیسے وہ دشمن ہو جائیں گے۔ دشمن ہونا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہاں پر دنیاوی اعتبار سے دشمن ہونا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ دینی اعتبار سے یہ چیز قابل غور ہے کہ بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، پس ان سے چوکنا رہو۔ چوکنا رہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب اس وقت کے لحاظ سے نہیں، اس وقت کے لحاظ سے اگر ہم صحابہ کرام کے دور کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے اس کے اعتبار سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیوی اور بچے، بہت دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اس بیوی ایمان لائی اور شوہر ایمان نہیں لایا، شوہر ایمان لایا اور بیوی ایمان نہیں لائی، تو بہت سارے مرد جو ہیں وہ ایمان لائے اور بیویاں ایمان نہیں لائیں، اور مرد پھر بیوی بچوں کی محبت میں مبتلا ہیں۔ تو کہ وہ کس طریقے سے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے وہ ہجرت کر جائیں، یہ چیز ان کے لیے ایک شدید آزمائش تھی۔ اس کے علاوہ یہ بھی تصور لیا جا سکتا ہے، اور مفسرین کی رائے اس سلسلے میں ملتی بھی ہے کہ جہاد پر جانے کے لیے بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بیوی اور بچوں کا خیال، ان کے تحفظ کا احساس جہاد پر جانے میں رکاوٹ بنے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ خود جانا چاہتے ہوں لیکن بیوی اور بچے جہاد جیسی عظیم چیز پر جان کے خطرات کے اندیشے سے وہ ان کو جانے سے روکیں۔ تو ان تمام پہلوؤں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم کے ذریعے سے گویا دین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، یعنی یہ کہ تمہیں ان احکام کے خلاف بھی عمل پر آمادہ کر سکتے ہیں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ تو اور اگر تم نے ایسا کیا تو ظاہر ہے کہ یہ تمہارے لیے موجب خسارہ ہوگا، تو ایسی صورت میں گویا وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اس طور پر اس بات کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دور حاضر کے اعتبار سے لیتے ہیں تو ہماری خواتین کی خواہشات بہت وسیع ہوتی ہیں، بہت طویل ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے پاس ذریعہ آمدنی بہت محدود ہے اور وہ بہت زیادہ مال و دولت جمع کرنے اور یا تو فطرتاً یا یہ کہ بعض اسباب کی بنا پر وہ اس سے قاصر ہے، لیکن خواتین اور بچوں کی فرمائشیں اس قدر ہیں کہ ان کو
جائز اور ناجائز، حلال و حرام ہر چیز سے منہ موڑ کر کے دولت کے اکٹھا کرنے میں اور اپنی خواہشات کو پورا کرانے میں انسان کو مجبور کرتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہاں پر ہم دور حاضر کے لحاظ سے اگر غور کریں تو یہ چیزیں ہمیں سامنے آئیں گی، اس لیے کہ ہم خواتین کے درمیان یہ چیز رہتی ہے کہ ہم نے کسی کے گھر میں کوئی چیز دیکھی تو وہ چیز ہمیں بھی ہمارے گھر میں بھی ہونی چاہیے۔ بچوں کی فطرتیں بھی اس طرح سے ہو جاتی ہیں کہ کسی بچے کے پاس کوئی چیز ہے یا اس کے گھر میں کوئی بہت ہی فیسلٹی موجود ہے تو ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے۔ ڈیکوریشن کا معاملہ ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں فلاں کے یہاں بہت ہی ڈیکوریشن والا ان کا ہے اور ہمارا طرز حیات، ہماری زندگی یہ جو ہے وہ بہت ہی سادہ انداز سے ہے۔ تو اس سے لوگ اپنے طور پر اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنے لگتے ہیں اور احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کبھی بار بار ایک بات اگر شوہر سے کہی جاتی ہے تو آج کے ماحول میں اگر میں کہوں گی تو پھر بار بار کہنے کی وجہ سے شوہر پھر حرام و حلال کی جو حدود ہیں ان سے بھی وہ کبھی تجاوز کر جاتا ہے اور ہر اس ذرائع سے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کر سکے۔ مطلب یہ چیز ہم دور حاضر کے لحاظ سے لے سکتے ہیں، اس وقت کے لحاظ سے وہی باتیں تھیں جو میں نے ابھی ذکر کی ہیں۔ تو یہاں پر وہی بات کہی ہے کہ تمہاری بیویاں، تمہارے بچے یہ تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے چوکنا رہو۔ چوکنا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہاری آخرت کو، تمہاری عاقبت کو متاثر نہ کرنے پائیں، تم ان کی محبت میں اس طرح سے مبتلا نہ ہو جاؤ کہ اللہ کی محبت پر ان کی محبت غالب آ جائے، بلکہ یہ کہ اولین اور پہلی اور مقدم چیز جو ہوگی وہ اللہ کی محبت ہوگی، اور اس کی محبت کے ساتھ اور اس کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق اسی دائرے میں اپنی آل اولاد اور اپنے بیوی اور اپنے دوسرے اعزاء و اقارب سے محبت کا معاملہ اختیار کرنا ہے۔ تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، اور یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس سلسلے میں خواتین بعض دفعہ مردوں کو مجبور کرتی ہیں، تو ہمیں یہ احساس بھی ہو کہ ہم اس طرح کے مطالبات کر کے شوہروں کو یا والدین کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں کہ وہ نعوذ باللہ کسی ناجائز اور غلط ذریعۂ معاش یا حصول مال کا ارتکاب کریں۔ تو یہ چیز ہمیں ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ اس میں چوکنا انسان کو رہنے کی تاکید کی گئی، اور اس میں چوکنا رہنا صرف مردوں ہی کے لیے نہیں ہے، ہماری بہنیں اور ہم بھی اس کے مخاطب ہیں کہ فاحذروہم، ان سے چوکنا رہو، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر کے اندر اور گھر والوں کے اندر اس طرح کی چیز پائی جا رہی ہے تو عورت بھی یہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے، کہ بچے غیر ضروری مطالبات سے پرہیز کریں اور ان کی تعلیم، ان کی ذہنی نشو و نما اس طریقے سے کرے کہ وہ دین حق کے ماننے والے ہوں اور دین کو ہی قبول کرتے ہوں، جس کو کہ حدیث نے وہ بات کہی ہے کہ اذا مات رجل انقطع عمله الا من ثلاثة، کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے تو ہر چیز اس کی ختم ہو جاتی ہے سوائے 3 چیزوں کے جو باقی رہتی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے ولد صالح یدعو لہ، ایک نیک اولاد جو کہ اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہ اگر ہم اپنے اولاد کی طرف توجہ دیں تو وہ اس طرح کے مطالبات یا اس طرح کی دین کے کاموں میں رکاوٹیں یا یہ کہ دین کے معاملات میں جو دقتیں اور پریشانیاں یا غلط چیزیں سامنے آ سکتی ہیں ان سے بچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس طرف بھی اس ایسا طریقے سے بھی ہم آیت کو لے سکتے ہیں۔ بہرحال صحابہ کرام کو متوجہ کیا گیا تھا کہ ان سے چوکنا رہو، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان سے عفو درگزر سے کام لو، انہیں معاف فرما دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تنبیہ جو تم کو کی جا رہی ہے تو اس تنبیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے اہل و عیال سے، اپنے اعزاء و اقارب سے سختی سے پیش آنا شروع ہو جاؤ،
بلکہ یہ کہ ان سے جن غلطیوں کا اگر کچھ غلطیوں کا صدور ہو رہا ہے تو تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں نہ پڑو، اللہ تعالیٰ کی رضا کو، اس کی محبت کو مقدم رکھو اور اس کے دائرے کے بتائے ہوئے دائرے کے اندر اپنے گھر والوں، اپنے دیگر لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں رکھو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا بھی نہیں ہے کہ تم انتہائی سختی کا معاملہ ان سے کرو، تو اس لیے کہا گیا کہ ان سے درگزر کرو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ پسند خود معاف کرنے والا بندوں کو ہے اور وہ بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تو تمہاری روش، تمہارا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ تم عفو درگزر کی روش اختیار کرو۔ آگے فرمائے کہ انما اموالکم واولادکم فتنۃ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اللہ، یہ تو چیزیں جو ہیں آزمائش ہیں۔ فتنتن کے معنی اصلاً امام راغب اصفہانی نے جو کیے ہیں وہ یہ کہ سونے کو آگ پر تپانا، تو گویا آگ پر تپا کر کے سونے کو گویا کھرا کیا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے کسی چیز کو مطلب مسلسل آزماتے رہنا، مسلسل ان کو دیکھتے رہنا، تو اس طریقے سے بھی آزمائش چیز بن جاتی ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں، یعنی یہ کہ اولاد اللہ تعالیٰ نے تم کو دے کر کے یا مال دے کر کے گویا ایک آزمائش میں مبتلا کیا ہے کہ تم ان کا کس طریقے سے ان کی تربیت کرتے ہو اور کس طریقے سے ان کا مال ہے تو خرچ کرتے ہو۔ یہ سی چیز تمہارے لیے آزمائش ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پر صحیح روش اختیار کرو۔ تو گویا یہ تفصیل اس طور پر جا سکتی ہے کہ بچوں کی تربیت اور مال کا صحیح استعمال، وہ بات لمبی ہو جائے گی، تو اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے صحیح استعمال پر اجر بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ بطور آزمائش کو ہی تمہارے ہاتھوں میں، تمہارا مال آزمائش کے طور پر ہے، تمہاری اولاد وہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے کہ تم ان کو کیا بنا کر کے کھڑا کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، پس اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو، اور سنو اور اطاعت کرو۔ وانفقوا خیرا لانفسکم، اور اپنی ذات کے لیے بہتر مال کو خرچ کرو۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، فاولئک ھم المفلحون، تو یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر جو بات کہی گئی ہے تو میری بہنوں اس میں واضح ہدایت دی گئی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ما استطعتم کے ذریعے کہا گیا جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ یہاں یہ بات پہلے غور کرنے کی ہے کہ تقوی کہتے کس کو ہیں۔ 6 بجے زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا؟ میرا خیال 57 جی ہے، آپ کا ٹائم ابھی باقی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ کا تقوی کہتے ہیں، تقوی کا مطلب ہر اس چیز سے بچنا جس سے کوئی تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور وہیں سے پھر ڈر اور خوف کا مفہوم بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس اللہ سے ڈرو جتنے کی تم استطاعت رکھتے ہو، کا مطلب یہی ہے کہ اس کے نواہی سے، جو منہیات اس کی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور کتنا بچو؟ جتنی کی استطاعت رکھتے ہو۔ تو یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ نہیں استطاعت رکھتے تو نہ ڈرو اور اس کے منہیات سے، اس کی منع کردہ چیزوں سے نہ بچو۔ کہنے کا مطلب ہے ایک جگہ جو دوسری جگہ پہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ واتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو گویا وہ بلند ترین درجے کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر کہا گیا جتنی استطاعت رکھتے ہو،
یعنی یہ کہ قرآن نے جو کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وسعت سے زیادہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا، تو اپنے طور پر تمہیں چاہیے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جتنی استطاعت رکھتے ہو واسمعوا واطیعوا، اور جو بھی دین کی باتیں، دین حق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے اس کو بغور سنو، اور صرف سنو نہیں بلکہ اطاعت پر آمادہ ہو۔ گویا کہ وہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے بات تو کہی گئی ہے اہل ایمان کے لیے، لیکن قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور ہم سب اس کے مخاطب ہیں کہ ہمیں اپنی پوری زندگی میں تقوی کو اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوامر کا پاس و لحاظ رکھنا، اور اب جو اس کی منہیات ہیں، جو نواہی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور واسمعوا واطیعوا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو احکام دیے گئے ہیں ان کو بغور سننا، سمجھنا اور اطاعت کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور یہاں انفاق کی بات آئی ہے کہ انفاق کرو، مال کا خرچ کرنا یہ تمہارے اپنے ہی نفس کے لیے ہے۔ تو انفاق کے سلسلے میں دوسری جگہوں پر بھی کثرت سے باتیں آ چکی ہیں کہ وَمَن یوق شح نفسہ، جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا۔ شحن کہتے ہیں گویا بخل و حرص کے ساتھ جو ہو، یعنی یہ کہ انسان حریص بھی ہو اور بخیل بھی ہو۔ تو کہا گیا ہے کہ یہی لوگ در حقیقت کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ مومن سے، صحابہ کرام سے اور بعد کے اہل ایمان سے یہ مطلوب ہے کہ ایک اولاً تقوی، اور یہ کہ سننا، دل میں اتارنا، اطاعت کرنا، اور یہ کہ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہ جہاں راہ حق میں اس وقت شدت سے ضرورت پیش آ رہی تھی انفاق کی، تو اگر انفاق کی ضرورت پیش آتی ہے تو انفاق کرتے رہنا، اور ایک تو واجبی بھی، فرض بھی ہو سکتا ہے، اور فرض سے ہٹ کر کے نوافل اور صدقات بھی ہو سکتے ہیں۔ بس یہ کہ جتنا اسلام کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مطالبہ کیا جا رہا ہو تو اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا، یہ چیز اس میں شامل ہوگی کہ جو کچھ ہے وہ گویا بخل سے محفوظ رہو اور اپنے آپ کو خیر کے کاموں میں اپنے مال کو بھی لگاؤ، اپنے آپ کو بھی لگاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے کہ جو بچے گا دل کی تنگی سے تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہ بہت بڑی بات کہی گئی ہے کہ کامیابی کیا چیز ہوتی ہے، کامیابی کا معیار کیا ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، کامیابی کے سلسلے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ مفلحون یہ فلاح سے بنا ہوا ہے، اور فلاح کے معنی ہوتا ہے، فلاح کاٹنے کو، پھاڑنے کو کہتے ہیں، اور فلاح کے معنی عربی زبان میں کسان کے ہوتے ہیں، جو کہ زمین کو کھود کر کے اس میں بیج ڈالتا ہے، اور اسی طریقے سے پھر فلاح کے معنی کامیابی کے ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ انسان محنت مشقت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اور سماعت کی روش اختیار کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا اپنے آپ کو پابند بنا کر کے، وہ گویا محنت و مشقت کر کے جو آگے بڑھتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور کامیابی ہے، ظاہر ہے کہ کامیابی کا تعلق دو طرح سے ہوتا ہے، ایک دنیاوی کامیابی ہوتی ہے اور ایک اخروی کامیابی ہوتی ہے۔ دنیاوی کامیابی تو ظاہر ہے مال و جاہ ہے، عزت و دولت ہے اور منصب ہے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، لیکن آخرت کی کامیابی جو انسان کو اجر و ثواب کی حیثیت سے ملنے والی ہے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ انسان کامیاب ہوگا، اور ہم کوشش کریں اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، یہاں پھر کہا گیا کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسن، تو وہ اس کو تمہارے لیے دوگنا کر دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالیٰ قدرداں بردبار ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
مال خرچ کرنا جو کہا گیا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے گویا یہ دوسری جگہ سورہ حدید میں بھی آ چکا ہے، دوسری جگہوں پر بھی آیا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں بھی آیا ہوا ہے کہ اگر تم اللہ کو قرض دو گے قرض حسن، تو یہاں غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ قرض کیوں کہا جا رہا ہے جبکہ مال کا اصل مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی مال و دولت ہے ہم اس کے مالک نہیں ہیں، وہ ہمارا مال نہیں ہے۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن مال کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے۔ قرض سے تعبیر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل آخرت میں عطا کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی یہ کہ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا مال ہم سے جب چاہے لے لے، وہ اسی کا ہے، اس کا بدل دینا اس کے لیے ضروری نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرض حسن کا بدل عطا کرے گا، تو اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اگر تم قرض دو گے اللہ کو، لیکن وہ قرض حسن ہونا چاہیے، تو وہ اس کو تمہارے لیے دوگنا کر دے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرض حسن سے مراد کیا ہے؟ تو ہم کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرض حسن سے مراد وہ انفاق ہے جس میں کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے خرچ کر اور اس کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق خرچ کرے، تو وہ قرض حسن کہلائے گا۔ یعنی یہ کہ اس میں کوئی ریاکاری، دکھاوا، شہرت وغیرہ کی خواہش نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ خرچ کر کے پھر اس کو چار جگہ بیان کر کے گویا اس کے ذریعے سے اپنے کو سخی کہلانا چاہتا ہو، یا یہ کہ وہ خرچ کر کے اس بات کی تمنا کرتا ہو کہ لوگ اس کا احسان مانیں، اس لیے کہ ایک جگہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو جو ہے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ چاہتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے، تو اس سے کوئی احسان جتانا اس کا مقصود نہ ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو اپنی شہرت اس کے مقصود نہ ہو، یا کوئی کام نکالنا اس کا مقصود نہ ہو۔ ان تمام تر چیزوں سے، ریاکاری اور دکھاوا، تمام چیزوں سے جو خالی کر کے جو چیز اللہ کے راستے میں خرچ کی جائے گی وہ گویا قرض حسن ہے، جبکہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ سے اس کی رضا کی طلب میں خرچ کیا جائے۔ تو ایسے چیز خرچ کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کو تمہارے لیے دوگنا کر دے گا، اور یہ خاص طور سے اس لیے دلایا گیا کہ اس وقت توجہ دلائی گئی کہ اس وقت جو حالات تھے، اسلام کو صرف جان ہی نہیں بلکہ مالی قربانی بھی درکار تھی، اس لیے بار بار قرآن نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی، اور آج بھی ہے۔ صرف ایسا نہیں کہ دین کے غلبے کی جد و جہد میں اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، ایک تو فرض واجبی طور پر زکوٰۃ، اور اس کے علاوہ صدقات اور نفلی طور پر بھی جو بھی خرچ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے گناہوں کو معاف فرما دے گا کا مطلب وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ بھی کرے گا، مزید یہ کہ جو تمہاری سیئات، جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو چکے ہیں ان کو معاف فرمائے گا، اس لیے کہ بڑے گناہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اسی وقت معاف فرماتا ہے جبکہ بندے نے توبہ کی ہو، اور دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق بندوں کے حقوق سے نہ ہو۔ بندوں کے حقوق اسی وقت معاف ہوتے ہیں جبکہ بندہ خود معاف کر دے۔ تو کہا گیا اللہ تعالیٰ قدرداں ہے، بردبار ہے، جو کچھ تم کرو گے اس کے اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ حاضر و غائب کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے۔ یعنی یہ کہ ہم کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، جو اس چیز سامنے ہے اس کو بھی جانتا ہے، جو زمین کی تہ میں موجود ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہ اگر فوری طور پر انسان کو اس کے اعمال یا کے سلسلے میں فوراً گرفت نہیں کر رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ کمزور ہے، وہ عزیز ہے، وہ زبردست ہے، وہ سب پر غالب ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اس کی حکمت پر مبنی ہیں، اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے۔ تو اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صحیح روش کو اختیار کریں۔ اہل ایمان کو بطور خاص یہاں پر یہ تنبیہات کی گئی ہیں، اور اس طریقے سے ان کو تلقین بھی بہت سی چیزوں کی گئی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ
انسان مومنانہ زندگی اختیار کرے، مصیبتوں پر صبر کی روش اور خوشحالی پر شکر کی روش اختیار کرے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے لیے لازم کر لے اور تمام تر معاملات اللہ کے سپرد کر دے، اسی پر بھروسہ رکھے، اہل و عیال کے سلسلے میں اور گھر والوں کے سلسلے میں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرے، ان کے ساتھ لازماً محبت کرے، لیکن ایسی محبت جو کہ ان کو راہ راست پر قائم رکھیں اور جو اخروی کامیابی کی طرف لے جائیں، اس پر توجہ دیں، مال کا صحیح استعمال کریں اور اللہ کی راہ میں نیکی کی راہ پر گامزن ہو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔